بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکر ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ صحافی منصور علی خان اور محمد آصف، بہت اچھا پرا بولر، ان کے درمیان جناب جنگ چھڑ گئی ہے۔ اصل میں معاملہ کیا ہوا ہے آپ کو یہ بتانا ہے، اور دوسرا پاکستانی ٹیم کے حوالے سے جو منہ سے آئے گا جناب وہ بولنے کی کوشش کروں گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو راشد لطیف صاحب ہیں وہ پی ٹی وی میں تھے کافی عرصے سے، اور پراؤ تو 10 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا تھا، پھر ان کا جو کانٹریکٹ تھا وہ رینیو ہوا اور پرا دی سیلری ڈبل دے قریب ہی ہو گئی تھی، اور پھر یکدم بھائی جان جو ہیں وہ ان کو پی ٹی وی سے فارغ کر دیا گیا، اور فارغ کس وجہ سے کیا گیا یہ آپ کو میں منو ان سٹوری جناب بتاؤں گا، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ پاکستان میں سیاست کتنے کتنے جناب کسی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستانی ٹیم نے سارے دا سر جڑا جھکا دیتا ہے، سانو شرمندہ کر چھڑیا، اور اب پاکستانی کھلاڑیوں کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے، اور چیئرمین پی سی بی کو کیا کرنا چاہیے، اور چیئرمین پی سی بی جو خود ہیں ان کو بھی اپنے بارے میں بھی کیا سوچنا چاہیے، ان ساری باتوں پہ آج کا ویلاگ ہے۔ اور آپ ایسا کریں کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں پراپر اس کو شروع کروں جناب۔ پاکستانی اینکر ہے منصور علی خان، پرا بہت اچھا ویلاگ کرتا ہے، مینوں بھی بہت پسند ہے، اور پرا نے جناب ایک یوٹیوب ویڈیو کی تھی، اور انہوں نے جو سابق کرکٹر اعجاز احمد کے پشتون کرکٹرز کے بارے میں تعصبانہ ریمارکس پر تنقید کی تھی۔ اچھا، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اعجاز احمد مجھے ویسے بھی پسند کوئی نہیں، اس کی بیٹنگ شیٹنگ بھی پسند نہیں ہے، پرا نے چولی مار دیتی ہے، اور دیکھیں، اور عجیب بات کی ہے جو میری بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور میں دہرانا اچھا بھی نہیں لگتا مجھے کہ یہ جو پختون ہوتے ہیں وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کا شعور نہیں ہوتا، بس وہ نماز پڑھ لی تو گھر آ کے سو گے، اس طرح کی بات کی تھی جس پہ مجھے انتہائی تپ چڑھی تھی، اور اس پہ جناب منصور علی خان پرانوں میں تپ چڑھ گئی، اور پرا نے جناب اس پہ خوب تنقید کی، اور انہوں نے پھر اس کے علاوہ جناب انہوں نے جب یہ تنقید منصور علی خان صاحب نے بھی کی اور لوگوں نے بھی کی، تو اعجاز احمد نو لگ گیا کہ وہ یہ ملادا کہ رشتہ دار نے سلیم ملک دے، سلیم ملک تے تا یاد بندی لگی ہوئی تھی، وہ بھی جوئے 92 دے ورلڈ کپ جو دیکھا ہوئے گا کہ پرا ایک بیٹ بال بھی نہیں لگاتا تھا، لڑا ہوا تھا، بالکل ناراض تھا سخت قسم کا، یعنی کہ تو سلیم ملک اور اعجاز احمد آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، اور اعجاز احمد نے چولی ماری، اور پھر اس کے بعد جب پریشر بلڈ ہوا لوگوں نے بےزتی کی تھی، مٹی پلید کی تھی، اور پرا نے فوری طور پہ جناب معافی مانگ لی تھی۔ اچھا، اس پہ معافی مانگنے کے بعد جو منصور علی خان صاحب ہیں انہوں نے بھی خوب رج کے وہ بےزتی جناب کی تھی، اور اعجاز احمد کو انہوں نے یاد دلایا کہ ماضی میں جن 3 پاکستانی کرکٹرز کو میچ فکسنگ پر سزا کا سامنا کرنا پڑا، ان میں ایک بھی پشتون نہیں تھا، یہ سچ ہے بھائی، منو ان۔ اچھا، وہ 3 کرکٹرز بولر جو تھے ان میں محمد آصف، سلمان بٹ اور محمد عامر تھے، جن میں کم عمری کی وجہ سے محمد عامر کو معافی دے کر بعد میں ٹیم کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ جواریاں تو ویسے ہونا نہیں چاہیے، جواریوں نے حصہ نہیں بنانا چاہیے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ اور بعد میں منصور علی خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایک فکسر کی کال آئی جن کا کہنا تھا کہ آپ مجھے اس تنازع میں کیوں لا رہے ہیں، آپ کو اس بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اینکر نے یعنی کہ منصور علی خان صاحب کے مطابق جناب کہ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میچ فکسر نہیں ہو، آپ نے میچ فکسنگ کی اور یہ دھبا ساری زندگی آپ کے ساتھ جڑا رہے گا، آپ ایک غریب پس منظر سے آئے اور خوب پیسہ بنایا، میں نے ویڈیو میں کہیں بھی آپ کا نام نہیں لیا۔ منصور علی خان نے دعویٰ کیا کہ اس فکسر نے انہیں دھمکی بھی دی جس کے بارے میں انہوں نے اپنے اہل خانہ کو مطلع کر دیا۔ دیکھو نا، محمد آصف جو ہے نا پرا اتنا اچھا بولر سارے تعریفیں کرتے ہیں، لیکن ایک دھبا ایسا لگا ہے، اب وہ دھبا کبھی بھی نہیں دھل سکتا، یہ دھبا لگانے سے پہلے پرا نو سوچنا چاہیے سی،
اور منصور علی خان صاحب نے کوئی غلط بات تو کی کوئی نہیں بھرا، انہوں نے تو آپ کے بارے میں شیشہ دکھایا ہے اور بتایا آپ کے بارے میں، آپ کا نام بھی نہیں لیا تھا، تو آپ وہی چوڑ کی داڑھی میں تنکا، تو آپ نے ایسے ہی لوچ تلنی تھی اور آپ نے ویڈیو بیان جاری کر دیا کہ اب آپ کا ویڈیو بیان جو ہے وہ آپ کی اولاد نہیں دیکھے گی۔ یار عجیب لوگ ہیں، آپ کا نام بھی نہیں لیا، آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ آپ بہت اچھے بالر ہیں، میرے بھی فیوریٹ ہیں، لیکن یار یہ آصف بھائی آپ نے اچھا نہیں کیا۔ منصور بھائی نے کوئی ویسے برا کوئی نہیں کیا تھا آپ سے، انہوں نے نام لیا تھا، لیکن دھمکیاں لاؤ گے تو پھر ظاہر سی بات ہے سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ آپ محمد آصف صاحب نے جناب پھر ویڈیو بیان جاری کر دیا، میں نے اعجاز احمد کے ریمارک سنے، میں بھی ان کی مذمت کرتا ہوں، وہ غلط تھے، لیکن ان سب میں مجھے کیوں گھسیٹا؟ بھائی نام لیا نا بھائی کا، آپ بھی تو شامل تھے نا۔ سلمان باٹن اجے بھی وہ بھی فیملی ہے نا بھائی، وہ گند جڑا کیتا ہے جنہوں نے 3-4 پلیئر نے، تو وہ تو بھائی ساری زندگی آپ کو پیچھا کرے گا بھائی آصف بھائی۔ آصف نے منصور علی خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے وی لاگ ان سے شروع کر کے میرے پیسوں پر آ کر ختم کیا، میرا ان سب سے کیا لینا دینا؟ بھائی آپ کا نام لیا نا۔ میچ فکسنگ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے سابق کرکٹرز نے کہا کہ ہاں میں نے ماضی میں میچ فکسنگ کی غلطی کی اور اس کی سزا بھگتی ہے۔ یار ٹھیک ہے لیکن غلط کیا نا بھائی نا آصف بھائی، آپ بات نہیں سمجھے۔ منصور بھائی نے ویسے تو چھیڑیا کوئی نہیں، تو جان بوجھ کے غلط پنگا لیا، میں لگتا ہے جان بوجھ کے تسی اپنی بشوری خود ہی کر لی، چلو کوئی نہیں۔ پھر کئی لوگ کہہ رہے تھے، میں نہیں کہہ رہا، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب آصف اپنے بالنگ کی وجہ سے تو مشہور تھا، پہلے وینا ملک کے ساتھ سکینڈل، کبھی کس کے ساتھ سکینڈل پرا دا آ جاتا سی تو خبراں چ رہندا سی، اور عرصہ ہو گیا پرا خبراں چ نہیں آیا، انہوں موقع مل گیا تو خبراں چ آ گیا، بس لوگ کہہ رہے ہیں، میں کوئی نہیں کہہ رہا۔ پھر انہوں نے کہا جناب محمد آصف صاحب نے اپنے وی لاگ میں کہ مذہب بھی آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہر دوسرے دن کسی کردار کشی کریں، اور سابق بالر نے مزید کہا کہ میں نے آپ کو فون اس لیے کیا تھا کہ جس کے بارے میں آپ نے بات کی تھی اس پر تو آپ نے کم بات کی، آدھے سے زیادہ ویڈیو مجھ پر بنائی۔ محمد آصف نے کہا اس بات کو 14 برس ہو گئے ہیں، میرے اور میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں، میرے اور آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، یہ تو اب ساری زندگی آصف بھائی آپ کے ساتھ چلے گی چیز، آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایسے پنگے کریں؟ بہرحال یہ تھا منصور علی خان صاحب کا، خیر اس میں قصور کوئی نہیں ہے، بھرا نے ویسے فکسر کہا تھا اور بھائی نے خود ہی اپنا نام لے لیا، بہرحال چلیں کوئی نہیں، اب یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، زندگی کا حصہ ہیں، وی لاگز کا بھی حصہ ہیں، اور کھلاڑی بھی ایسے جو بیچارے بالکل پیچھے چلے گئے ہیں، وہ بھی چلو ان کو موقع مل گیا اور وہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا بہرحال دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ 16 جون یعنی کہ آج میچ کھیلے گی شام نو، ایسی کوئی نہیں دیکھنا میچ، لیکن ان کی سزا ہونی چاہیے کہ ان کو وہاں بٹھانا چاہیے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بٹھانا چاہیے اور پورا ٹورنامنٹ دکھانا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ ان کو دکھانا چاہیے، اتنی دن یہ امریکہ میں مستیاں کرتے رہیں گے، ٹوپیاں پہن کے پھرتے رہیں گے، ان کو بھائی واپس بھیجو، میچ کھیلتے جائیں تو رات کو فلائٹ تیار ہونی چاہیے، اسی ٹائم انہوں نے ہوتے بالکل نہ روکنا دیو امریکہ، نہ کچھ اسکپ ہی نہ ہو جائے بھائی، ان کو ادھر آنا چاہیے اور ادھر ان کا احتساب ہوگا، اور پھر آکڑ بہت زیادہ پراوان سے، اور میں ہی ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے پرفارمنس دی ہے اس کے بعد ان کی کاؤنٹیاں شاؤنٹیاں اور یہ لیگیں شیگیں ہیں نا، بالکل اس پہ پابندی لگا دینی چاہیے، اور اس کو لیگ کھیلنے کی پرمیشن ہونی چاہیے، جو پاکستان کے لیے جب کھیل رہا ہو گرین شرٹ پہن کے تو اچھی پرفارمنس کرے، اور وہ پھر ہوگا بھی اسی لیے، ورنہ انہوں نے دماغ خراب، پیسے بہت زیادہ نینا کول، اور لیگاں کھیل کے جناب کوئی لیگ ہی کوئی نہیں چھڑ دے، تو انہوں نے فرق بھی کوئی نہیں پہنتا، اور ایجنسیاں سوشل میڈیا کے لیے اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے جناب انہوں نے اپنے ساتھ بندے رکھے ہوئے ہیں، اپنے انہوں نے جناب جرنلسٹ سپورٹس جرنلسٹ بھی ان کے کوئی، میں دیکھ رہا تھا ایک فل ٹائم بابر اعظم کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، تو ٹھیک ہے وہ اچھا پلیئر ہے، ہم تو خود کہتے ہیں کہ بابر اعظم صاحب بہت اچھے پلیئر ہیں، کپتانی اچھی نہیں ہوئی ہے اس میں، جو ٹیم کے اندر گروپنگ بنا کے 4-5 بندوں کے ساتھ یہ پنگا کرنے کی کیا ضرورت تھی، کہ آپ تو پہلے بابر اعظم صاحب کے دماغ سے بھی گردن جو سریا آ گیا سی، پھر نکل گیا، کسی نے سمجھایا بڑے اچھے طریقے نال کہ یار تو ایون جرنلسٹوں نے، یہ اسپورٹس جرنلسٹ جو تھے انہوں نے کمپلین کی کہ بابر اعظم کا ایک تقریب تھی، ہم نے دیکھا کہ بھائی آیا ہوا ہے تو سارے کھڑے تھا انتظار میں، اور جب آئے تو بابر اعظم کو کہا کہ بابر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے، تو میں نے آپ کو ٹائم دیا یا آپ نے مجھے ٹائم دیا، مجھے تو نہیں پتا، میں نے تو نہیں آپ کو بلایا، ایسی باتیں کر کے ہو گیا اپنا۔ پھر اس کے بعد کسی نے کاؤنسلنگ کی ہوگی، بھائی خیر ہے تو ٹھیک اچھا پلیئر ہے، تیرے ابا جی نے بہت تیرے سے محنت کی ہوئی ہے، اب آپ کے ابا جی کا بھی غصہ میں نے دیکھا ہے 1-2 دفعہ بڑا غصہ کرتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو خاندانی ہوتی ہے نا، جب وہ بڑے پاپولر پیسے زیادہ آ جائیں نا تو پہلے وہ جھک جاتے ہیں، بس یہ میں بتاؤں بس، اور اچھے پلیئر اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں، اچھا انسان وہی ہوتا ہے، اچھا پلیئر وہی ہوتا ہے ڈاؤن ٹو ارتھ، بس آکڑ شاکڑ کوئی نہیں چل دی بھائی،
اچھا بہرحال یہ جناب واپس آئیں گے تو ان کی لیگیں شیگیں بند کریں, ان کو سزا دینی بہت ضروری ہے. اور اعظم خان موٹے بھائی ساڈا چھوٹا بھرا موئن خان دا پتر, انہوں تو بالکل ہی یہ فٹنس سے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور موئن خان صاحب مہربانی کرو انہوں نے برگر بند کرو پا جی. اچھا دوسرا جو ہے کہ پی ٹی وی رولا پیا ہوا ہے کہ راشد لطیف صاحب ایز اے ایکسپرٹ پروگرام کیا کرتے تھے. نعمان اعجاز وہ بیچارے بلڈ کینسر کے پیشنٹ تھے, ان کو باہر بھی جانا پڑتا ہے, اور وہ جناب وہ انٹری ہوئی ہے شعیب اختر کی پی ٹی وی کے اندر. اور پی ٹی وی میں جب شعیب اختر صاحب کا اور ڈاکٹر نعمان نیاز کا آپس میں نوک جھوک ہوئی تھی, لڑائی ہو گئی تھی, تو یاد ہوئے گا, اور غیر ملکیوں کے سامنے ہو گئی تھی. اور پھر اس کے بعد اب انٹری بھری ہے شعیب اختر صاحب نے. جیسے انہوں نے انٹری بھری ہے تے دو بندیاں دا پتہ بالکل کٹے جان لگا ہے. ایک دا کٹیا گیا ہے, راشد لطیف کو اسی چیز کی سزا دی گئی تھی کہ راشد لطیف صاحب نے اس ٹائم شعیب اختر صاحب کا کی ہاں میں ہاں کیوں نہیں ملائی, اے بھرا نو پی ٹی وی والے نے دسیا دوستاں نے. تو اس لیے اس کو فوری طور پہ ان کا کانٹریکٹ راشد لطیف صاحب کا ختم کر دیا گیا ہے. ایون راشد لطیف صاحب واسطے کوئی مسئلہ کوئی نہیں, وہ ان کو پرائیویٹ چینل ویسے بھی لینا چاہ رہے تھے تو پی ٹی وی ان کو ریلیز نہیں کر رہا تھا باجی. تو ان کو موقع مل گیا, اب وہ بالکل دوسرے چینل پہ ایز ایکسپرٹ بیٹھ سکتے ہیں. جہے 15-20 لاکھ روپے ادھروں کما رہے سن مہینے کا وہ اتوں کما لیں گے بلکہ. اور باقی جو بندہ ہے وہ ڈاکٹر نعمان نیاز ہے. ڈاکٹر نعمان نیاز پہ بھی سختی آنے والی ہے, وہ تو امپلائی ہیں, کانٹریکٹ پہ ہیں پی ٹی وی کے, اور اسپورٹس ہیڈ ہیں, دیکھتے ہیں چیزوں کو. اور بھائی جان شعیب اختر جیسے انٹری ہوئی ہے شعیب اختر کی, تو ڈاکٹر نعمان نیاز کی بھی کرسی جڑی ہے وہ فی الحال فوری طور تے ہلن لگ گئی ہے. اور ڈاکٹر نعمان نیاز کو انہوں نے نوٹس کرایا ہے کہ تسی یوٹیوب چینل سے بالکل یوٹیوب چینل اپنا بند کرو. تو اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہو گئی ہیں. دوبارہ انٹری ہوئی ہے جناب پنڈی ایکسپریس کی, اور اس کے بعد یہ مسئلے ہوئے ہیں. لوگ کہہ رہے تھے نہیں جی وہ جو راشد لطیف صاحب ہیں انہوں نے محسن نقوی صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی تھی, تو باجی وہ جھوٹ ہے. محسن نقوی صاحب نے تنقید کی تو اس لیے اس کو نکال دیا, نہیں جھوٹ ہے. اصل بات یہ ہوئی ہے کہ انٹری ہو گئی ہے ڈان کی, اور اس کے بعد ڈان کے رستے میں جو آیا وہ جناب پھر آپ کو پتا کیا ہوگا اس کا. تو یہ فی الحال اصل بات تھی جو میں نے کہا آپ کو, میں ایک کریکشن بھی ہو جائے گی, اور دوسرا میں نے پی ٹی وی میں اپنے دوستوں سے بات کر کے تو اس کی ویریفیکیشن کی ہے, پھر آپ کے سامنے یہ بات میں نے فوری طور پہ رکھی ہے. ٹھیک ہے سر. اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں. پرا ساڈا بہت اچھا آدمی ہے, یعنی کہ اچھا یہ ہے کہ کام بہت محنت سے کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں اسلام آباد کے تھانے میں چمکا دینے نے, جی میں انہوں نے جناب پنجاب پورے کے تھانے نئے بنوا دیے تھے, اور ابھی وہ اسلام آباد کی طرف انہوں نے رخ کیا ہے. فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر ہیں, اور انہوں نے اب تھانوں کا بھی کہہ دیا. پی سی بی میں جو تھانے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ منڈیا پھر تھانے جو بند کرا دو کسی طریقے نال. محسن نقوی صاحب شاید کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی ریزائن کر دیں. وہ جو آپ نے سرجری کی بات کی تھی پھر آپ نے واپس لے لی تھی بات, اور اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب تھوڑی خود ہی سرجری ہونی بہت ضروری ہے. تو میرے خیال میں یہی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو فوکس 2 چیزوں پہ کرنے کی بجائے انٹیریئر منسٹر رہنا چاہیے. فیڈرل میں وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں, لاہور والی سیٹ پی سی بی کے چیئرمین شپ ساتھ چھڈو تسی, تاکہ کسی ہور نوں دیو جڑا باقاعدہ کرکٹ دا بیک گراؤنڈ بھی جدا ہوئے. میں تو یہ سمجھتا ہوں. اور پاکستانی ٹیم کا تو بیڑا غرق ہو گیا ہے, اور ان کو سزائیں دیں, اور ان کی بڈھے بابے ایکسپائر جڑے ہونے والے نے قریب جڑے بالکل جنہوں نے ہڈ پیر کام نہیں کرتے, ان کو باہر نکالیں ٹیم سے, اور نئی ٹیم ہونی چاہیے. سارے لوگوں کا, عوام کا اور ایکسپرٹس کی یہی اوپینین ہے کہ پاکستانی ٹیم کو بدلا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کا جڑی آج دا میچ ہے وہ ہارے گی یا جتے گی. ہارے یا جتے سانو کوئی پتہ پرواہ نہیں ہے, لیکن انہوں نے فوری واپس آنا چاہیے, اور انہوں نے جناب انہوں نے مٹی پلیت کرو, تاکہ انہوں نے جڑا آپس سے گروپنگ بنا کے سیاسی جماعت ایک قسم کی بنا لی اندر ہی, اور کمپین کرنے کے لیے ایجنسیاں رکھی ہوئی تھیں سوشل میڈیا پہ, جو ہوتی ہیں میڈیا کی ایجنسیاں جو ان کا امیج بلڈ کرتی ہیں. تو جی الیکشن ہی لڑ لو, پھر ٹیم کے اندر رہ کے جناب جماعت بنائی ہوئی تھی. اللہ اکبر. تو یہ ہے ہماری ٹیم. تو انڈیا والوں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اسی ایویں دے بھی ہے, اسی ایویں دے بھی کام کرنے ہیں, ورنہ اسی جدوں پی جانے ہیں میچ 'ਚ اسی کسی نوں ویکھدے نہیں پھر. لیکن یہ ہے کہ تواڈے کول تو میچ اسی اپنی لڑائی دی وجہ دے دیا دیتا تمہیں اپنا میچ, ورنہ تہاڈا کام نہیں سی ساڈے سامنے کھڑا, تسی ہار گئے سو. لیکن چلو کوئی بات نہیں, بہرحال اٹس پارٹ آف گیم. بھرا فوری طور پہ اجازت دے دیں کیونکہ ویلاگ لمبا ہو رہا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.